من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج فروری 1982 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 22 سے ہو رہا ہے، 47/22۔ آپ کو یاد ہوگا سابقہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تصادم تو قریش اور ان کے ہمنوا قبیلوں سے تھا۔ ان کی بنیادی خصوصیت یہ تھی قریش کی یا اس قسم کے عرب جو تھے کہ وہ کھلے ہوئے دشمن تھے، جو کچھ کرتے تھے میدان جنگ میں آ کر کرتے تھے، لیکن مدینے میں حضور پہنچے ہیں تو وہاں فضا بالکل اس سے مختلف تھی۔ مسلمان تو بڑی تھوڑی آبادی میں تھے وہاں گنتی کے، اور باقی ساری آبادی یا تو یہودیوں کی تھی، اکثریت تھی وہاں ان کی، اور یہودی ہر سرمایہ پرست کی طرح منافقت میں بہت پیش تھے۔ ان کی ساری تاریخی اس قسم کی تھی۔ گرد و نواح کے جو عربی قبائل تھے وہ بھی اندازاً اس قسم کے تھے، اعراب تھے وہ، کہ ان کی کیفیت بھی اسی قسم کی تھی۔ تو ایسے حالات ہوں جس میں قریش کی کیفیت یہ کہ وہ مکے سے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے چڑھ دوڑتے تھے مدینے پہ، یہ ایک چھوٹی سی جماعت بے کس بے نس پناہ گزینوں کی جیسے آپ کہیے، ان کے ساتھ تصادم تھا۔ جہاں رہتے تھے وہاں خود یہ کچھ گنتی کے لوگ، باقی ساری اس قسم کی آبادی۔ یہ جو سچویشن تھی اس نے عجیب مشکلات پیدا کر دی تھی، اور یہ ہے قرآن کریم میں جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ جو واقعی سچے دل سے ایمان لائے ہوئے تھے، معاذ اللہ ان میں منافقین تھے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے ایمان کی اور ان کی صداقت کی شہادت تو خدا دیتا ہے، بار بار دیتا ہے وہ، اور وہ جو چیز ہے کہ صاحب وہ پھر مرتد ہو جاتے تھے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے ان میں سے، تاریخ میں بھی اگر چھان بین کرنے سے بھی ایک آدھ اس قسم کا واقعہ کچھ گنا دیتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ بھی ان منافقین میں سے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑا۔ ورنہ یہ باقی ذکر قرآن میں جو منافقین کا آتا ہے تو وہ یہ آبادی ہے۔ تو ذکر تو اس آبادی کا ہے، لیکن قرآن تو محسوس واقعات کو سامنے لاتا ہے، لیکن مقصد اس کے اندر جو ایک پنہا اصول ہوتا ہے، یا اگر انسانوں کی باتیں کرتا ہے تو جو ذہنیت ہوتی ہے، جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اصل میں وہ اسے بیان کرتا ہے۔ واقعات تو وقتی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں جو مستقل طور پر آگے چلتی ہیں، اور یہی ہیں جن کا ہم سے تعلق ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے یہ جو واقعات آتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کچھ ہسٹوریکل کرانیکلز ہیں، تاریخ کے کچھ واقعات ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ تاریخ جس قسم کی ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ تو اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہوتا۔ اکبر فلاں سال میں تخت پہ بیٹھا، فلاں سال اس سے لڑائی ہوئی، فلاں سال وہ تخت سے اتر گیا،
کیا تعلق ہے ہم سے؟ اس سے کچھ معلومات ہیں وہ بھی بے معنی سی۔ قرآن یوں نہیں کہتا، قرآن ان تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے تو ان سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، وہ یا تو ایک اصول کو بیان کرتا ہے اور یا پھر انسانوں کی نفسیات کو بیان کرتا ہے۔ واقعات جو ہیں وہ تو رہ جاتے ہیں پیچھے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے آ جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ان واقعات کی بھی جزوی تفصیل اس طرح سے نہیں دی جیسے ایک تاریخ دان دیتا ہے یا مورخ دیتا ہے۔ یہ اس کا مقصد اور منصب ہی نہیں تھا۔ جتنی سی بات سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہے وہ اتنی سی ہی بات کرتا ہے۔ تو منافقین کا ذکر پورے قرآن میں منافقت کی جو نفسیات ہے وہ اس سے وہ چیزیں بیان کرتا ہے، اور یہ تو پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے تاریخ کو تو اس طرح سے محفوظ نہیں کیا کہ اس کی جزیات تک آپ کے سامنے آ جائیں۔ اصل میں وہ ان نفسیات کو بیان کرتا ہے جو ان چیزوں کے پیچھے ہوتی ہیں، اور ہم نے بالکل اس کے بعد الٹ دیا، اور ہم نے تاریخ مرتب کرنی شروع کر دی، اور وہ اس قسم کی مرتب کی کہ وہ اس کے جو نتائج و اثرات ہیں وہ بالکل اس کے خلاف ہیں کہ جو قرآن مرتب کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے تحقیق کر کر کے ٹوٹ لگا کے، جسے کہتے ہیں نا، نام لے لے کے بتانا شروع کیا کہ جی فلاں منافق تھا اور فلاں منافق تھا۔ قرآن یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے منافقین کے متعلق بھی۔ بات شروع ہوتی ہے 22ویں آیت سے، ان سے کہا گیا ہے کہ پیچھے سے مسلسل بات چلی آ رہی ہے، کہا کہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ تمہاری کیفیت تو یہ ہے، کہتے ہو تم کہ ہم فساد نہیں پیدا کرتے، ہم مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ آج ہی اگر ان سے الگ ہو کے پھر جاؤ تم اپنی پہلے مسلک کے اوپر، پھر تم ملک میں اسی قسم کا فساد برپا کرنا شروع کر دو جیسا پہلا کرتے تھے۔ اور پھر کیفیت تمہاری یہ ہے کہ خود اپنے ہی صلہ رحمی والے لوگ، اپنے ہی رشتہ دار جو ہیں، وہ ان کی بھی مخالفت تم اسی طرح سے کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری تو کیفیت یہ ہے کہ دور کے لوگ یا عام انسانیت تو ایک طرف رہی، تم تو اپنے قریب ترین جو رشتہ دار لوگ ہیں ان کا بھی کوئی احترام نہیں کرتے، ان کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھتے، ان کے مفاد کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے، تمہیں تو اپنی ہی مفاد کی فکر ہے، اور منافقت تو ہوتی ہی یہی چیز ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ اب یہ جو پھر بار بار وہ بات آ جاتی ہے، اور ہر بار مجھے اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے کہ صاحب ترجمے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی، اور لعنت تو ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں بہت بڑی گالی ہے، اور اس پہ پھر یہ چیز کہ دیکھیے جناب اللہ لعنتیں برساتا ہے لوگوں پہ، خدائے جلیل و قدیر، یہ انسان شے کیا ہیں اس کے سامنے کہ وہ بیٹھا ہوا اوپر ان کو لعنتیں برسائے، ہڑے منہ داڑا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ خدا کا تصور کیا دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور کون ہے مقابل میں؟ مقابل میں گالی بھی اسے دی جاتی ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تھپڑ تو نہیں مار سکتا آدمی اس سے، لیکن پیچھے سے دور کھڑا ہو کے گالی تو دیتا ہے نا۔ اس طرح دل دی پڑاس کٹ لینا ہو جنہوں کہنے نے، بخار دل کا وہ نکال لیتا ہے، جذبہ انتقام کی تسکین کر لیتا ہے گالی ہی دی سے ہی۔ خدا کے متعلق یہ تصور ذرا زبان کے اوپر آ جائیں، جس زبان میں قرآن آیا ہے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ لعنہ کے معنی ہوتا ہے ان خوشگواریوں سے محروم رہ جانا جو ادروائز ان کو مل سکتی تھی۔ تم اگر صداقت سے، کھل دل سے، سچے دل سے ساتھ دیتے ان کا، اس حق و صداقت کے اوپر آتے، اس کے نتیجے میں زندگی کی بڑی خوشگواریاں تمہیں ملتی، تم ان سے محروم رہ گئے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ چونکہ نفسیاتی کیفیت کا اثر انسان کے دل و دماغ اور خیالات پر ہوتا ہے، کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، بہرے گنگے بولے، یہ کیفیت ہے کہ تم وہ جو قرآن کہتا ہے